السلام علیکم دوستو، ویلکم ہے جاب ڈاٹ پی کے یوٹیوب چینل۔ آج کی جاب جو ہیں وہ پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان آرمی کی جابز ہیں۔ اگر آپ پاکستان آرمی میں ایز اے مشن جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ابھی اس ویڈیو کو ان ڈیٹیل سے دیکھیں، کیونکہ ہم آپ کو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ان ڈیٹیل بتانے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے کیسے اپنا ٹیسٹ، اپنا انٹرویو، اپنا میڈیکل کلیئر کرنا ہے، یہ تمام باتیں ہم اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ سو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھتے رہیے گا جی ناظرین۔ اگر آپ دیکھیں تو آج 16 اپریل 2021 میں جوائن پاکستان آرمی کا نیا لیٹسٹ ایڈ آ چکا ہے، جس میں 148 PMA لانگ کورس میں آپ اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ رجسٹریشن کی تاریخ 17 اپریل سے لے کر 17 مئی 2021 تک ہے، اور آرمی کے سلیکشن اینڈ ریکروٹمنٹ سینٹرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ سٹیز میں لوکیٹڈ ہیں، باشمول راولپنڈی، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ، گلگت، حیدرآباد، ملتان، ڈی خان، مظفر آباد، فیصل آباد، کوزار، پنواکل۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان کے ریکروٹمنٹ سینٹر پہ نہیں جانا چاہتے تو آپ ایون اپنی رجسٹریشن آن لائن joinpakarmy.gov.pk کی ویب سائٹ پر جا کر بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں پاکستان آرمی کی آفیشیل ویب سائٹ، جو کہ joinpakarmy.gov.pk کے نام سے ہے۔ یہاں آپ دیکھیں ٹاپ مینو کے اندر ہاؤ ٹو جوائن کا لنک دیا ہوا ہے، جہاں آپ ریگولر کمیشن کے اندر PMA لانگ کورس دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے PMA لانگ کورس پہ کلک کرنا ہے تو آپ اس پیج پر آ جائیں گے، جس میں کہ ایلیجیبلٹی کنڈیشنز ان ڈیٹیل دی گئی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ایلیجیبلٹی کنڈیشنز تو ان میں سب سے پہلے ہے کہ آپ کا انٹر یا اس کے ایکولنٹ ہونا ضروری ہے۔ آپ کی کوالیفیکیشن، آپ کم از کم 12ویں پاس ہونے چاہیے۔ آپ کی عمر کی حد 12 سے 22 سال کے درمیان ہونی چاہیے، لیکن یہ 3 مہینے اوپر یا نیچے ریلیکسیبل ہے۔ اگر آپ نے گریجویٹ کیا ہوا ہے، 2 سال کی گریجویشن کی ہوئی ہے، اور آپ پاکستان نیوی یا پاکستان ایئر فورسز میں آلریڈی کام کر رہے ہیں تو بھی آپ ایلیجیبل ہیں۔ اس کیس میں آپ کی عمر کی حد 17 سے 23 سال کے درمیان ہے۔ اگر آپ گریجویٹ ہیں، آپ نے 4 سالہ گریجویشن کی ہوئی ہے، جیسے کہ BS، BA آنرس، BBA، BPA، تو اس صورت میں ایج لیمٹ جو ہے وہ 17 سے 24 سال کے درمیان ہے۔ اگر آپ آلریڈی پاکستان آرمی میں ایز اے سولجر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو 17 سے 25 سال آپ کی عمر کی حد ہے۔ آپ سیکنڈ سٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں، جو کہ ہے اکیڈمک پری ریکوزٹس، یعنی کہ آپ نے کتنے % مارکس حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے FA، FSC یا اس کے ایکولنٹ کچھ کیا ہوا ہے تو کم از کم 60% مارکس آپ کے FA، FSC یا اس کے ایکولنٹ کلاس میں ہونے چاہیے۔ وہ امیدوار جنہوں نے BSc آنرس، BA یا اس کے ایکولنٹ جیسے کہ BBA، BPA وغیرہ کیا ہوا ہے تو ان کے 50% مارکس بھی کافی ہوں گے۔ کچھ ایسے ریموٹ ایریاز ہیں جہاں سے لوگ کم اپلائی کر رہے ہیں، یا یہاں پہ زیادہ ان علاقوں سے آرمی کو زیادہ افراد کی ضرورت ہے، ان کے لیے کرائٹیریا تھوڑا سا ریڈیوس کیا گیا ہے۔ وہاں پر 60% کی بجائے 55% مارکس بھی کافی ہوں گے۔ ان علاقوں میں بلوچستان کے علاوہ فاٹا، گلگت بلتستان، ڈسٹرکٹ نیلم، AJK، ڈسٹرکٹ کوہستان، چترال، دیر، تحصیل بالا کوٹ، کاغان، ناران، مانسہرہ، تھرپارکر، عمرکوٹ، راجن پور، چولستان، سلمسار، مجگھڑ، دھینگا وغیرہ کے علاقے شامل ہیں۔ ان پسماندہ علاقوں سے اگر ہیں تو آپ کے 55% مارکس بھی FA، FSC میں آپ کو آرمی میں ایلیجیبل کر سکتے ہیں، آپ آرمی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کینڈیڈیٹس جو آرمی میں آلریڈی ملازمت کر رہے ہیں اور جنہوں نے FA، FSC میں 50% مارکس حاصل کر رکھے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کینڈیڈیٹس جنہوں نے فرسٹ ایئر کا ایگزام دے رکھا ہے، 60% مارکس ان کے ہیں فرسٹ ایئر میں، اور سیکنڈ ایئر کا ایگزام جو ہے اس میں انہوں نے ابھی اپیئر ہونا ہے، وہ ہوپ سرٹیفکیٹ متعلقہ انسٹیٹیوشن سے لے کر آرمی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہ کینڈیڈیٹس جن کے سرٹیفکیٹس ابھی تک ایشو نہیں ہوئے ہیں، ان کینڈیڈیٹس کو اپنی مارک شیٹ کی ویریفیکیشن کروانا بھی ضروری ہے، بے شک وہ میٹرک ہے، انٹر ہے۔ وہ کینڈیڈیٹس جن کے سرٹیفکیٹس ابھی تک ایشو نہیں ہوئے ہیں، ان کو اپنی مارک شیٹ کی ویریفیکیشن کروانا لازمی ہے۔ آپ لوگ اپنی میٹرک، انٹر، BA، BSc وغیرہ کی مارک شیٹ کی ویریفیکیشن
متعلقہ ریلیونٹ بورڈ یا یونیورسٹی سے کروا لیں۔ اے لیول والے وہ امیدوار جو پاکستان کے اندر سے اپلائی کر رہے ہیں، ان کے 60% مارکس ہونا ضروری ہیں، اور مگر ان کو IBCC سے ایکولر سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمام کینڈیڈیٹس جو پاکستان سے باہر سے اپلائی کر رہے ہیں اور اگر ان کے 3 Cs سے لیس ہیں تو اس صورت میں ان کو IBCC سے ایکولر سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہے۔ تو اب میں ان کنڈیشنز کی طرف آنے جا رہا ہوں جو آپ کو پاکستان آرمی جوائن کرنے کے اہل بنانے سے روکتی ہیں، یعنی اگر آپ ان کنڈیشنز پہ پورا اترتے ہیں تو آپ پاکستان آرمی کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ آلریڈی 2 دفعہ ISSB سے ریجیکٹڈ ہیں تو آپ پاکستان آرمی کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے، آپ لانگ کورس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ISSB سے اسکرین آؤٹ ہیں 2 دفعہ تو آپ ایلیجیبل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے پچھلے 4 مہینے یا 120 دن کے اندر آلریڈی ISSB کے لیے اپلائی کیا تھا اور آپ کلیئر نہیں کر سکے تو آپ اس دفعہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ آرم فورسز سے نکالے گئے ہیں یا کسی بھی گورنمنٹ ادارے سے نکالے گئے ہیں تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کسی بھی میجر کرائم میں کورٹ کے ذریعے سزا یافتہ ہیں تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میڈیکلی انفٹ ہیں اور کسی میجر بڑے ہاسپٹل نے جیسا کہ اس کرائٹیریا میں مینشن ہے آپ انفٹ قرار دیے گئے ہیں تو آپ فوج میں اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہیپاٹائٹس B یا C ہے تو بھی آپ ان اہل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی فوج کے ادارے سے ڈسپلنری بنیاد کے اوپر نکالے گئے ہیں تو آپ پاکستان آرمی کو جوائن نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی پاکستان آرمی کے کسی ادارے میں داخلہ لیا ہو جہاں سے آپ نے ریزائن دے دیا ہو یا آپ نکال دیے گئے ہوں، فارغ کر دیے گئے ہوں تو آپ پاکستان آرمی PMA کے لانگ کورس میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنی ڈگری کو جعلی بنایا ہو یا اس میں کوئی چینجز کی ہوں یا کسی کے اپنے فائدے کے لیے کسی قسم کی کوئی چینج کی ہو تو آپ آرمی کمیشن میں جوائن نہیں کر سکتے۔ پاکستان آرمی میں رجسٹریشن کے لیے جو بیسک پروسیجر ہے وہ کیا ہے؟ آپ انٹرنیٹ کے تھرو بھی رجسٹریشن کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ نے joinpakarmy.gov.pk کی ویب سائٹ پر آنا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ حضرات جن کو جن کی ایکسیس میں انٹرنیٹ اس وقت اویلیبل نہیں ہے وہ اپنے نیئرسٹ سینٹر میں جا سکتے ہیں، آرمی کے سینٹر میں، اور وہاں پہ اپنے آپ کو انرول کروا سکتے ہیں۔ رجسٹریشن تھرو انٹرنیٹ، کینڈیڈیٹس جو ہیں اس ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن رجسٹریشن بھی کروا سکتے ہیں، اور آن لائن رجسٹریشن کروانے کے بعد ان کے ای میل ایڈریس کے اوپر جس سے انہوں نے رجسٹر کیا ہے ٹیسٹ کے لیے ڈیٹ اور ٹائم ان کو بھیج دیا جائے گا، اور تمام امیدوار ایگزیکٹلی اسی ڈیٹ اور ٹائم کے مطابق اپنا پریلیمنری ٹیسٹ کمپیوٹرائز رول نمبر سلپ کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ڈیٹا آپ کو مل گیا ہے تو اس کے بعد اس میں چینجز نہیں ہو سکتی۔ وہ کینڈیڈیٹس جو کہ اپنے آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے رجسٹریشن کروانا چاہ رہے ہیں وہ joinpakarmy.gov.pk کی ویب سائٹ پر جا کر رجسٹر کروا سکتے ہیں، اور ان کی ای میل ایڈریس پر جو انہوں نے پرووائڈ کیا ہے اس پر ڈیٹ اور ٹائم جو بھی ٹیسٹ کا ہوگا وہ ان کو بتا دیا جائے گا۔ کینڈیڈیٹس اس ڈیٹ اور ٹائم کے مطابق اپنے پریلیمنری ٹیسٹ کے لیے وزٹ کریں گے۔ اس میں جو بھی ڈیٹ ٹائم آپ کو دیا جائے گا اس کو بعد میں چینج نہیں کیا جا سکتا، اور کینڈیڈیٹس کو جو ہے کمپیوٹر کی بیسک نالج ہونی چاہیے کیونکہ تمام کے تمام ٹیسٹ جو ہے وہ کمپیوٹر پر ہونے جا رہے ہیں۔ وہ کینڈیڈیٹس جن کے پاس انٹرنیٹ کی صورت مہیا نہیں ہے وہ اپنے نزدیکی آرمی سلیکشن اور ریکروٹمنٹ سینٹر میں جا کر اپنے آپ کو انرول کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے ضروری ڈاکومنٹ جیسا کہ اس ایڈورٹائزمنٹ میں بتایا گیا ہے ان کو ساتھ لے جانا نہ بھولیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے رجسٹریشن کی بیسک فارمیلٹیز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پراسپیکٹس کی فیس وغیرہ دینی ہوگی، اور یہ تمام چیزیں آپ نے اپنے ٹیسٹ والے دن اپنے ساتھ لے کر آنی ہوں گی۔ اس کے بعد نیکسٹ مرحلہ آ جاتا ہے پریلیمنری سلیکشن کا، جس میں کہ ڈفرینٹ قسم کے ٹیسٹ انوالو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں ریٹن یا انٹیلیجنس ٹیسٹ۔ وہ لوگ جنہوں نے ریٹن یا انٹیلیجنس ٹیسٹ دینا ہے وہ بالکل پریشان نہ ہوں، کیونکہ ہم نے ان کے لیے ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک میں اس ویڈیو کے ٹاپ میں دے دوں گا۔ آپ وہاں سے اپنے انیشیل
इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। बेसिकली इसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं जो कि इंग्लिश के होते हैं, मैथ्स के हैं, पाक स्टडीज़ के, इस्लामियात के और जनरल नॉलेज के होते हैं। सो वो तमाम उम्मीदवार जिन्होंने इस टेस्ट की तैयारी करनी है वो ऊपर लिंक के ज़रिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद आप जो है फर्दर फिज़िकल मेडिकल टेस्ट में जा सकते हैं, फिर इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। सो इस टेस्ट के बाद नेक्स्ट मरला होता है फ़िज़िकल टेस्ट का। फ़िज़िकल टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए जो टाइम और तरीक़ाकार है वो इस तरह से है। सबसे पहले है 1.6 किलोमीटर जो कि तकरीबन 1 मील होता है, वो 8 मिनट में रनिंग आपने करनी होती है। इसके बाद 15 पुशअप्स जो हैं 2 मिनट्स के अंदर आपने करने होते हैं। इसके बाद 2 मिनट के अंदर 20 सिटअप्स आपने करने होते हैं। उसके बाद चिनअप्स हैं, 2 मिनट के अंदर आपने कम से कम 3 चिनअप्स करने होते हैं। उसके बाद एक गड़ा होता है जो कि 7.4 मीटर चौड़ा, 7.4 फुट लंबा चौड़ा और 4 फुट गहरा होता है। यहाँ से आपने छलांग लगानी होती है, इसको क्रॉस करना होता है। बेसिकली ये खंदक होती है। सो वो लोग जो फिज़िकल टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं उसका लिंक भी मैंने टॉप में डाल दिया है। सो आप आसानी से वहाँ लिंक की वीडियो के ज़रिए अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मेडिकल टेस्ट क्लियर कर सकते हैं तो नेक्स्ट मरला होता है इंटरव्यू का। और ये बेसिक इंटरव्यू के बाद आप जो है ISSB के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। सो ISSB के लिए आपको कॉल लेटर दे दिया जाएगा। इसके बाद हम अगर मज़ीद सिलेक्शन प्रोसीजर देखें कि ISSB में क्या डिटेल्स होती हैं तो इसके लिए भी लिंक मैंने टॉप में डाल दिया है। सो ISSB की तैयारी भी आप वहाँ से कर सकते हैं। सो आई होप कि आप जो भी लिंक्स इस वीडियो में फर्दर दिए हुए हैं, फर्दर वीडियोस के कैसे आपने अपना टेस्ट प्रिपेयर करना है, कैसे आपने इंटरव्यू प्रिपेयर करना है, कैसे आपने मेडिकल क्लियर करना है, ये तमाम लिंक्स वीडियोस के ऊपर दे दिए हैं। आप इनको क्लिक करके उन वीडियोस को गौर से देखिए ताकि आप इस PME 148 में कामयाबी हासिल कर सकें। इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।